دوست دعا جاوید پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آئیے کرامت اللہ صاحب کے بارے میں ہم مزید کچھ اور جانتے ہیں. دیکھیے، بطور سفیر کے میری پہلی تقرری 1988 میں الجزائر میں ہوئی تھی، اور میں الجزائر میں تو وہ جو ہماری سفارتی اصطلاح میں کہتے ہیں ریزیڈنٹ ایمبیسڈر تھا، لیکن اس کے علاوہ میرا کنکرنٹ ایکریڈیٹیشن موریتانیہ اور مالی کے لیے بھی تھا. موریتانیہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مراکش کے نیچے ایک افریقی ملک ہے جس پہ عرب نژاد حکمرانی کرتے ہیں، اور مالی تو مشرقی مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے. تو اس کے بعد میں وہاں 3.5 سال رہا. اس کے بعد میری تقرری ہو گئی کویت میں، اور کویت میں میری تقرری ہوئی تھی خلیج کی پہلی جنگ کے بعد. اور میں نے تو احتجاج کیا تھا اس تقرری پر، اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی بطور کاؤنسلر کے 3.5 برس کویت میں گزار چکا تھا. لیکن مجھ سے یہ کہا گیا، اور یہ دور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ کویت ایک ایسا ڈپلومیٹ بھیجا جائے جو وہاں پہلے بھی رہ چکا ہو، تاکہ وہ اپنے تعلقات کو بروئے کار لا کر پاکستانیوں کو پھر سے آباد کر سکے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کویت پر 1990 میں حملہ کیا گیا تھا، جب صدام حسین نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 1991 میں 1991 میں کویت کو آزاد کروایا گیا. اور میری تقرری ہوئی ہے دسمبر 1991 میں. عراق کے حملے سے پہلے پاکستانیوں کی تعداد وہاں کوئی 80,000 کے قریب تھی، لیکن میں جب پہنچا ہوں تو چند 100 ہی پاکستانی وہاں بچے تھے. باقی سب حملے کے بعد پاکستان واپس چلے گئے تھے، مختلف ممالک میں چلے گئے تھے. تو مجھے یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو دوبارہ کویت میں آباد ہونے میں مدد کروں. اور میں نے 5 سال کے بعد جب کویت چھوڑا تو پاکستانیوں کی تعداد وہاں پر تقریباً 1.5 لاکھ ہو چکی تھی. لیکن کویت میں میری تقرری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہیں میری 1992 میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے مارچ 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا عمران خان کی سربراہی میں. عمران خان کے کپتان تھے جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے. اس کے 2 یا 2.5 ہفتے بعد یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں کویت میں اختتام ہفتہ ویکینڈ ہوا کرتا تھا، جمعرات جمعہ کا. جمعرات کا دن تھا، میں اپنے گھر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا. دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو میرے پاس PIA کے مینیجر کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ سر عمران خان از اسٹرینڈڈ ایٹ کویت ایئرپورٹ. میں نے کہا عمران کویت ایئرپورٹ پہ کیا کر رہا؟ تو مینیجر نے مجھے بتایا کہ عمران کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی کویت سے ریاض کے لیے، سعودی عرب کے دارالحکومت کے لیے، لیکن سعودی ایئر لائن اس کو آف لوڈ کر کے چلی گئی. اور مجھے آف لوڈ ہونے کی خبر پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، اور یہ شاید آپ کے ناظرین کے لیے ایک انوکھی اطلاع ہوگی کہ سعودی ایئر لائنز پر
کسی وقت بھی آپ کی کنفرمڈ ریزرویشن کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سعودی حکومت نے اپنے شاہی خاندان کے افراد کو یہ مراعات دی ہوئی ہیں کہ وہ جب چاہیں سعودی ایئر لائنز کی کسی بھی فلائٹ پر سفر کر سکتے ہیں۔ تو عمران کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی کنفرمڈ ریزرویشن تھی کویت سے ریاض کے لیے، لیکن کوئی سعودی کنبہ آ گیا اور سعودی ایئر لائنز عمران خان کو آف لوڈ کر کے چلی گئی۔ تو میں نے مینیجر سے کہا کہ عمران کو بٹھائیے آپ، میں آتا ہوں۔ تو عمران خان کا جب نام سنا تو میرے بچے بھی میرے ساتھ ہو لیے، تو میں عمران سے ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے گیا۔ وہاں میں نے عمران سے پوچھا کہ تم ریاض کیوں جا رہے تھے؟ عمران نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی یاد میں ایک کینسر ہسپتال بنانا چاہتا ہوں اور میں جا رہا تھا ریاض فنڈ ریزنگ کے لیے۔ اس وقت ریاض میں سٹی بینک کے جنرل مینیجر تھے شوکت ترین صاحب، جو عمران کے وزارت عظمیٰ کے دور میں وزیر خزانہ ہوئے۔ تو عمران، خیر میں نے دوسری بکنگ کروا دی گلف ایئر سے کہ فلائٹ پر، کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ لیکن عمران کے چلے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں ایک ایسے ملک میں سفیر ہوں جہاں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے، تو میں عمران خان کی اس نیک کار خیر میں کیوں نہ اس کی مدد کروں۔ عمران خان بعد میں یہ کہا کرتا تھا کہ ایمبیسڈر غوری پہلے سفیر تھے جنہوں نے میرے ہسپتال کے لیے۔ کویت کے بعد میں سفیر ہو کے گیا عراق، اور وہ عراق میں میری تقرری بحیثیت سفیر کے سزا کے طور پہ تھی، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو 1995 میں وزیر اعظم تھے، اور جب عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تو بے نظیر بھٹو کو پریشانی یہ ہوئی کہ بیوروکریسی میں عمران کے دوست کون کون، اور ان دوستوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل تھا۔ تو مجھ سے بے نظیر نے سوال کیا، مجھ سے وضاحت چاہیے، اس کو ہم اپنی سرکاری اصطلاح میں کہتے ہیں ایکسپلینیشن کال کرنا۔ تو میں کہتا ہوں جس خط کو بے نظیر بھٹو کا لو لیٹر میرے نام، وہ مجھے عمران خان کے تحریک انصاف بنانے کا اعلان کرنے کے 2 ہفتے کے بعد موصول ہوا۔ مجھ سے بے نظیر بھٹو نے سوال کیا کہ تم نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کیوں کی؟ میں نے کہا میں نے جو ان کو جواب دیا تھا وہ دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں یادگار ہے۔ میں نے کہا کہ وزیر اعظم، میں نے بطور سفیر کے جتنے بھی کام کیے ہیں، اگر مجھے کسی کارنامے پر فخر ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اور فنڈ ریزنگ یوں کی کہ میں مسلمان ہوں، اور میں جس کتاب پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی یقین رکھتی ہیں، وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ جب تمہارا کوئی مومن مسلمان بھائی کسی کار خیر کا آغاز کرے اور تم اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہو، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، تو ضرور اس کی مدد کرو۔ تو میں نے اس لیے فنڈ ریزنگ کی تھی۔ تو بے نظیر کے اس کے بعد میرے پاس حکم نامہ آیا کہ اب تم سفیر ہو کے عراق چلے جاؤ، جس پر ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ کویت کے اس وقت وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھے شیخ صبا الاحمد، جن کے بڑے بھائی جابر الاحمد اس وقت امیر کویت تھے۔ شیخ صبا الاحمد خود بعد میں کویت کے امیر ہوئے، ابھی
2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ شیخ سبال احمد نے مجھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے سفیر بنا کے اب عراق بھیجا جا رہا ہے تو مجھے دفتر خارجہ میں طلب کیا، اور میں نے دیکھا کہ ان کا جو وکیل الوزارہ کہتے ہیں وہاں پہ، ہمارے وہ جو فارن سیکرٹری جس کو ہم کہتے ہیں وہ وکیل الوزارہ وہاں پہ ہوتا ہے، تو وکیل الوزارہ جو میرا دوست تھا ابو عمار، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سبال احمد نے کہا کہ میں نے ابو عمار کو خاص طور پہ اس لیے بلایا ہے اس میٹنگ میں کہ یہ گواہ رہے، اور مجھ سے کہا، شیخ سبال احمد بہت اچھی انگریزی بولتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایمبیسڈر ہیز یور پرائم منسٹر گون میڈ، بالکل یہی جملہ تھا اور اسی طرح سے کہا۔ میں نے کہا سر آئی بیگ یو پارڈن، کہا کہ کیا تمہاری وزیر اعظم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک دشمن ملک سے ایک دوسرے دشمن ملک کو سفیر نہیں بھیجا جاتا؟ تم 4 سال سے ہمارے ہاں رہے ہو، تم پہلے بھی رہ چکے ہیں، ہم تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اب تمہیں یہاں سے کویت سے تمہاری وزیر اعظم کیوں دشمن ملک عراق کو بھجوا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ سر ہماری وزیر اعظم تو دنیا کی بہترین جامعات کی فارغ التحصیل ہیں، وہ ان تمام رموز و نکات کو جانتی ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے ایسی جگہ بھیجنا چاہتی ہیں جو ایک سفیر کے لیے معروضی حالات میں بدترین جگہ تھی، اس لیے کہ عراق پر دنیا بھر کی پابندیاں لگی ہوئی تھی، عراق کوئی جہاز کوئی فلائٹ نہیں جاتی تھی، اور اسی لیے میں جب بغداد میں سفیر تھا تو میں اکثر کہا کرتا تھا اپنے دوستوں سے کہ مجھے جب ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے تو میرے گھر سے میرا ہوائی اڈہ 1000 کلومیٹر دور ہے، اس لیے کہ مجھے پورے عراق کو پھلانگ کے اردن جانا پڑتا تھا جہاں عمان سے مجھے فلائٹ ملتی تھی۔ تو میں نے شیخ سبال احمد کو بتایا کہ وہ وزیر اعظم ہے، ان کا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ تم پھر کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا سر میں کیا کرنے والا ہوں، میں کیریئر ڈپلومیٹ ہوں، مجھے جو میری حکومت حکم دے گی میں اس کی تعمیل کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تعمیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا سر اگر میں تعمیل نہیں کروں گا تو پھر مجھے فارن سروس چھوڑنی پڑے گی، مجھے استعفیٰ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا استعفیٰ دے دو، میں تمہیں اپنی وزارت خارجہ میں مشیر لگاتا ہوں، تمہیں تمہاری حکومت بطور سفیر کے جو تنخواہ دے رہی ہے میں اس سے دگنی دوں گا، تمہیں ساری مراحت حاصل رہیں گی، گھر مکان، نوکر چاکر، گاڑی واڑی سب کچھ۔ میں نے کہا سر یور آفر از ویری ٹیمپٹنگ بٹ لیٹ می ریمائنڈ یو دیٹ آئی ایم اے کیریئر ڈپلومیٹ۔ میں جب تک ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا میں بطور سفیر کام کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم تو سیاستداں ہے، آج وزیر اعظم ہے کل نہیں رہے گی، اور یہی ہوا۔ عراق کے بعد مجھے سفیر بنا کے بھیجا گیا ترکی، اور ترکی میں میری تقرری کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچا تھا اپریل 1999 میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا تھا اور خود پاکستان کے سربراہ ہو گئے تھے۔ تو اپنے عہدہ سنبھالنے کے 1.5 ہفتے کے بعد پرویز مشرف صاحب انقرہ پہنچ گئے، اور انقرہ وہ یوں گئے تھے، شاید اس خیال سے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے لڑکپن کے 7 برس انقرہ میں گزارے تھے۔ ان کے والد مشرف حسین صاحب
ہمارے سفارت خانے میں اکاؤنٹنٹ تھے اور 7 سال وہاں رہے تھے. پرویز مشرف تھوڑی بہت ترکی زبان بھی بول لیتے تھے. تو وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ چونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ ترکی میں گزارا ہے، لہذا ترکی کے قائدین ان کی پیٹھ تھپکیں گے، ان کو بہت شاباش کہیں گے اور کہیں گے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب صدر سلیمان دیمیرل سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اس ملاقات میں وہ تھے، میں تھا، اور ہمارے اس وقت کے خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد تھے، جو آج کل ٹیلی ویژن پر بہت آتے ہیں، اکثر میرے دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں. تو وہاں سلیمان دیمیرل نے پرویز مشرف سے جو بات کی وہ بہت دلچسپ تھی. انہوں نے کہا جنرل تم نے کیا سمجھ کے ایک سیاسی حکومت کا تختہ الٹا ہے؟ ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں بھی یہی خناس تھا کہ وہ شاید ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن جب آئے، اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے ہاں تو 4 بار مارشل لا لگا، ترکی میں 3 بار مارشل لا لگا تھا. اور جس طرح سے ہم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار تک پہنچایا، ذوالفقار علی بھٹو کو، اسی طرح ترکی میں بھی جرنیلوں نے عدنان مینڈریس، جو بہت مقبول سیاسی رہنما تھے، ان کو پھانسی دی تھی. تو سلیمان دیمیرل نے کہا کہ ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں بھی یہ خناس تھا کہ وہ شاید ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن جب آئے اور حالات کو مزید بگاڑ کے گئے. تو میرا مشورہ یہ ہے، مجھے سیاست میں 50 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اقتدار سیاستدانوں کو واپس کرو اور تم اپنی بیرک میں واپس چلے جاؤ. وہاں سے جب پرویز مشرف نکلے تو مجھ سے کہا کہ صدر صاحب کچھ زیادہ ہی نہیں کہہ رہے تھے. میں نے کہا سر وہ تو جرنیلوں کا ڈسا ہوا ہے، اس نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں جرنیلوں کے دور اقتدار میں. ایسی گزر رہی ہے گزر جانے دیجیے، جیسی گزر رہی ہے گزر جانے دیجیے، اس زہر کو رگوں میں اتر جانے دیجیے. کینے نے رنگ آپ کا سنبھلا دیا حضور، کینے نے رنگ آپ کا سنبھلا دیا حضور، مہر و وفا سے اس کو نکھر جانے دیجیے، مہر و وفا سے اس کو نکھر جانے دیجیے. نفرت نے کس کی پاؤ کس کی ناؤ کو لگنے دیا ہے پار، نفرت نے کس کی ناؤ کو لگنے دیا ہے پار، دریا چڑھا ہوا ہے اتر جانے دیا. میرے بہت ہی عزیز دوست تھے، میں جن کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، اطہر نفیس، بڑا نام ہے اردو شاعری میں. ان کا ایک شعر ہے کہ ہر راہ سے گزرا ہوں مسرت ہو کہ غم ہو، ہر راہ پہ ایک نقش قدم چھوڑ دیا ہے. تو میں نے بھی بہت طویل سفر کیا ہے، 36 برس سفارتکاری کی ہے، دنیا بھر میں پھرتا رہا ہوں. بلکہ میرا ایک شعر ہے کہ اڑتے پرندے دیکھ کے میں نے سفر کیا اور خود کو ایک عمر یوں ہی در بدر کیا. کاندھے پہ رکھے پھرتا رہا اپنا کاروبار، جو بستیاں بھی آئیں انہیں باہنر کیا. تو بہت طویل سفر رہا ہے. رات کو ایک کالم لکھ رہا تھا. لاس اینجلس سے ایک اخبار نکلتا ہے پاکستان لنک، میں اس کے لیے ایک طویل عرصے سے لکھتا آ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا ایڈیٹر میرا یونیورسٹی کا ساتھی ہے، تو میں اس کے لیے کالم لکھتا ہوں. تو میں کل جو کالم لکھ رہا تھا اس کا عنوان تھا بنگلہ دیش ہولڈز اے مرر ٹو پاکستان، کہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے
پاکستان کے نوجوانوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ دیکھیے، ہمارے جنوبی ایشیا کے جغرافیائی خطے میں پچھلے چند برسوں میں غیر معمولی واقعات ہوتے رہے۔ سری لنکا میں معاشی ابتری ہوئی، جس کے خلاف سری لنکا کے عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور کیا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت مسلسل 15 برس سے چلی آ رہی تھی۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے قائد شیخ مجیب الرحمن کی دختر نیک اختر ہیں۔ اپنے طویل دور حکومت میں انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک پارٹی کی آمرانہ حکومت بنا دیا تھا، اور اس کے خلاف بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے پچھلے مہینے احتجاج شروع کیا تھا۔ احتجاج کس بنیاد پر تھا؟ اس بنیاد پر تھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت میں سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا ان نوجوانوں کے لیے تھا جن کے باپ دادا مکتی باہنی میں شامل رہے تھے۔ 30% کوٹا ان کے لیے مختص تھا، اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو یہ شکایت تھی کہ یہ 30% کوٹا کیوں ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کی تعلیمی قابلیت، جن کی اسناد اس معیار پر پورا نہیں اترتی جس معیار کے نوجوان سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ 30% ملازمتوں کا کوٹا تو مکتی باہنی کے اولادوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ حسینہ واجد نے اس احتجاج کو طاقت کے بلبوتے پر کچلنا چاہا۔ 400 کم از کم 400 نوجوان ہلاک ہوئے ہیں اس ایک ماہ کے احتجاج کے دوران، اور حسینہ واجد نے تانا دیا کہ میری حکومت کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں وہ رضاکاروں کی اولاد ہیں۔ رضاکار بنگلہ دیش میں گالی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ رضاکار وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کے بحران کے دوران پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، اور وہ ساتھ دینے والے وہ تھے جن کو ہم نے بہاری کا خطاب دے کر آج تک بنگلہ دیش کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ 3 لاکھ بہاری ہیں جو 50 سال سے زیادہ عرصے سے کسمہ پرسی کے عالم میں بنگلہ دیش میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے افغان جنگ کے بعد 40 سال تک 30 لاکھ افغانی مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ گزین رکھا۔ ہم نے وہ سارا بوجھ برداشت کیا، لیکن کسی حکومت کو آج تک یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ان 3 لاکھ بہاریوں کو جو پاکستانی ہونے کے عنوان سے سزا بھگت رہے ہیں، بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بہاری کہہ کر پاکستان سے محروم کر دیا۔ تو وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں جب یہ تانا دیا گیا کہ وہ رضاکاروں کی اولاد ہیں، تو انہوں نے پھر سر سے کفن باندھ لیا اور میدان میں اتر آئے، اور ان کی تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ حسینہ واجد کو فرار ہونے پر مجبور۔ تو جناب یکنا شد دو شد، آپ کی زوجہ محترمہ پروین سلطانہ صبا سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی جنابہ شاعرہ ہیں اور بہت خوب لکھتی ہیں، آپ کو ان کے اشعار بھی اس ویڈیو میں سنوائیں گے۔ آپ کا نام پروین سلطانہ صبا
शायरा, मजमुआ कलाम मौज सबा की मुसन्नफा। इसके अलावा बेहतरीन मुसव्विरा, सेट डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, साइंस की मौल्लिमा और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। तो देखते हैं, सुनते हैं इनके अशार कैसे हैं। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जबान हाकिम वक्त ने रहन रख ली है। हाथ पैरों को तो कटवा दिया है बेखता, पर ये एहसान किया कि मेरी जान बख्श दी है। दूसरा शेर है, हमको कहाँ खबर थी, कूफा मिजाज तुम हो, अपनी वफा के बदले धोखा खरीद लाए। जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं, जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं, जो कद दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं, जो कद दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं, जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जिन्हें लगाव है वो सरहदों से बाहर है। अब मैं अपनी शरीक हयात परवीन सुल्ताना सबा का तारुफ करवाना चाहूँगा। परवीन सुल्ताना तो इनका नाम है और सबा इनका तखल्लुस है, इसलिए कि ये मेरी सिर्फ शरीक हयात ही नहीं हैं बल्कि शरीक फ़न भी हैं। और मैं ये कहता चलूँ कि मैं उन खुश नसीब इंसानों में हूँ जिसकी पहली बीवी जो मरहुमा हो चुकी हैं वो भी सैदानी भी थी और शायरा भी थी, और मेरी मौजूदा बीवी परवीन सुल्ताना सबा सैदानी भी हैं और शायरा भी हैं। बाकी आप इनसे खुद गुफ्तगू कर लें। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शायरा भी हूँ और सैदानी भी हूँ, लेकिन साथ साथ में आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, जिसका निस्बतन कम इसलिए होता है कि अब आजकल कम हो रही है पेंटिंग। तो बहरहाल, और शायरी का सिलसिला जहाँ तक है, शायरी आज भी एक मुशायरा सुबह पढ़ के बैठे हैं और वो मुशायरे मुस्तकिल होते रहते हैं, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी। तो करामत साहब की बात जहाँ तक आती है, वो हमारी शादी का मामला जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प रहा कि काफ़ी अरसे से अकेली थी आसिफ के इंतकाल के बाद। तो तकरीबन 14.5 साल हो गए थे उनके इंतकाल को। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उनको पाला पढ़ाया और माशाल्लाह सब अपने अपने रोज़गार पर हैं और अपने घरों में खुश हैं। तो उसके बाद एक दिन अचानक गौरी साहब जो है हमारे घर तशरीफ़ लाए, ये फ़ोन करके कि मैं तुम्हारे इलाके में हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? आप कहें तो ये दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश कर देती हूँ। फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, यानी कि जानबूझ के सूए अजल चलूँ, यानी कि जानबूझ के सूए अजल चलूँ, और दुनिया को सीधा देखने के शौक़ में सबा अब और कितनी दूर तलक सर के बल चलूँ। यूँ तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लिखते रहते हैं और तकरीबन हम दोनों का एक दीवान भी ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अभी कुछ महीना भर पहले इनकी किताब बारे शनासाई का 5वां एडिशन जब आया तो उस पर मैंने कुछ अशार कहे थे, वो आपकी खिदमत में पेश कर देती हूँ अपने शरीक हयात, अपने शरीक फ़न करामत गौरी के नाम। कि अक़ली में सुखन गौहर नायाब से भर जाए, अक़ली में सुखन गौहर नायाब से भर जाए, हर लफ्ज़ मेरा सैक़ले मानी से निखर जाए, हर लफ्ज़ मेरा सैक़ले मानी से निखर जाए। और जब वक्त के हाकिम से जुदा सोच हो अपनी, जब वक्त के हाकिम से जुदा सोच हो अपनी, इंसान सबा ऐसे ताल्लुक़ में किधर जाए, इंसान सबा ऐसे ताल्लुक़ में किधर जाए। और जब तख्त नशीनों से रियाया है रहे बदज़न, जब तख्त नशीनों से रियाया रहे बदज़न, बेहतर है कि सरकार संघासन से उतर जाए, बेहतर है कि सरकार संघासन से उतर जाए। और यूं नोके कलम हरफ़े करामत की रखे लाज, यूं नोके कलम हरफ़े करामत की रखे लाज, कि रूह से हर बार शनासाई उतर जाए, कि रूह से हर बार शनासाई उतर जाए। और एक और है, कुछ चंद अशार और भी मैंने उसी मौके के लिए कहे, जो कि अपने शरीक हयात की नज़र करती हूँ कि सुबह आगाज़ करामत है,
शब करामत है, सुबह आगाज़ करामत है, शब करामत है, जो मेरी ज़िस्त में शामिल है अब करामत है, जो मेरी ज़िस्त में शामिल है अब करामत है। और किया था और भी नामों पे इस्तिखारा मगर, किया था और भी नामों पे इस्तिखारा मगर, जो कि तकदीर में लिखा है सब करामत है, जो कि तकदीर में लिखा है सब करामत है। जहाँ तक हमारा और करामत साहब के रिश्ते की बात है तो वो भी एक दिलचस्प वाक़या ही है कि यूँ तो हम इसी शहर में रहते थे, मुशायरे पढ़ते थे और इनका देखते रहते थे। आबदा बाजी बहुत अच्छी शायरा थी, मेरी पसंदीदा शायरात में से थी, और ये दोनों हमारे लिए बुज़ुर्ग की हैसियत रखते थे, तो हम आदाब करते थे और सामने से हट जाते थे, अपने कामों में लगे रहते थे। लेकिन आबदा बाजी के इंतकाल के बाद करामत साहब अपने लिए खातून का इंतखाब करने के लिए जब निकले हैं तो एक दिन अचानक हमारे पास फ़ोन आया कि भाई मैं तुम्हारे इलाके में आया हुआ हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, चाय पिलाओगी? मैंने कहा अबे हाँ आइए, तशरीफ़ लाइए, और आ गए। तमाम बातें करने के बाद अचानक ये सवाल आया कि ये तो मैं मान नहीं सकता कि तुम्हारे रिश्ते नहीं आए होंगे, इतने अरसे से देख रहा हूँ, अकेली हो तुम तो, और देखने में ठीक ठाक भी हो, तो ये बताओ कि क्यों नहीं तुमने शादी की अब तक? तो मैंने बता दिया कि नहीं, रिश्ते तो बहुत आए और अभी भी आए हुए हैं, जिनमें से 4-5 को ये भी जानते थे। तो बहरहाल उन्होंने यूँ करके सीने पे हाथ रखा और कहा कि एक नाम और भी उसमें ऐड कर लो। मेरे लिए वो एक बिल्कुल अचानक हमला था जैसे कि, तो मैंने कहा कि किसका? तो दोबारा सीने पे हाथ रख के झुके और कहने लगे मेरा मेरा। और तुम याद रखना कि मेरा नाम लिस्ट में लिख तो रही हो, लिख लेना, और मुझे आदत है सर फहरिस्त रहने की। और ये कहकर वो तो चले गए, और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू होती रही फ़ोन पर, और यही इसरार था कि क्या सोचा। आखिर को हमें भी ये लगा कि अब बात शायद आगे बढ़ रही है, तो इस्तिखारा करने को तय किया। और कई नामों पे इस्तिखारा पहले भी करवाया था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसमें सामने आती थी कि वो मना कर देती थी मैं। लेकिन जब इनके नाम पे इस्तिखारा हुआ तो मालूम हुआ कि बहुत अच्छा आया। तो बस फिर ये मर्ज़ी क्योंकि अल्लाह की थी, तो हमने भी उसमें सर तस्लीम खम किया, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम निकाह के बंधन में बंध गए। हमने अमीर शहर से बैत कभी न की, हमने अमीर शहर से बैत कभी न की, इसरार वो भी करता ये जुर्अत कभी न की, इसरार वो भी करता ये जुर्अत कभी न की, हाकिम से रब्त रखा मगर फासले के साथ, हाकिम से रब्त रखा मगर फासले के साथ, उसके गुलाम बन के इबादत कभी न की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जनाब वसीम हैदर करामतुल्लाह गौरी और उनकी बेगम के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। अब अपनी होस्ट दुआ जावेद को दीजिए इजाजत। तो अपना और उन लोगों का जो आपसे बेहद प्यार करते हैं उनका खास ख्याल रखें। मैं परवीन शाकिर के इस शेर के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से, यही क्या कम है कि मुझे निस्बत इस खाक से। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।